report name. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہاں پہ کیا لگانا ہے؟ فائل لنک امیج. کوئی امیج آپ کو لگانا ہے، وہ امیج کا یہاں چوز کریں گے امیج، اس کا پاتھ بتا دیں. پاتھ بہت سارے امیج یہاں پڑے ہوئے ہیں آپ کے، وہ ایک یہ بتا دیتے ہیں یہ امیج ہے. کل کو اگر یہاں پہ کوئی امیج چینج کر لیتے ہیں، اگر پاتھ یہ رہے گا تو آپ کو رپورٹیں ماڈیفائی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ والا جو ٹیمپلیٹ ہے سب پہ تمام رپورٹوں پہ آپ نے اپلائی کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیچے کیا ہے؟ کمپنی ٹائٹل XYZ. اور کیا ہوتا ہے رپورٹ میں؟ انسرٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم، یہ فارمیٹ چاہیے، یہ مجھے یہاں پہ شو کرانا ہے. اور لیبل دینا ہے رپورٹ یہ تو اوپر ٹائٹل آ گیا رپورٹ. انسرٹ نیچے پیج نمبر ٹوٹل بائی. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ٹیمپلیٹ میں نے بنا لیا. اور اس ٹیمپلیٹ کا اگر آپ پراپرٹی میں جائیں، اس کے وہی سیکشن ہیں، پراپرٹی میں جائیں، یہاں پہ پراپرٹی انسپیکٹر، تو وہی جو A4 سائز ہوتا ہے پیپر، اس کا ویڈتھ کیا ہوتا ہے؟ 8.5 ہوتا ہے، ہائٹ 11 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی آپ وہ اگر چاہیں تو جو آپ نے چیزیں میں پڑھائی تھی اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ ٹیمپلیٹ آپ کا بن جائے گا، جب آپ رپورٹیں بنائیں گے تو یہ ٹیمپلیٹ سائن کریں گے تو اس کو پھر آٹومیٹک جو یہاں سیٹنگ کی ہوگی تمام سب کو چلی جائے گی. یعنی کہ آپ اسٹینڈرڈ کر سکتے ہیں نا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو یہ آپ رپورٹ آپ کا ٹیمپلیٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ بند کر دیں. اب آپ نئی رپورٹ بنائیں، کوئی بھی رپورٹ بنائیں. اب اس ٹیمپلیٹ کو ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کہتا ہوں امپلائی رپورٹ ٹیبلر، کوئی بھی آپ، کیونکہ ہم نے جنیرک بنایا ہے، سب کے لیے ڈیفالٹ پہ رکھا ہے. ٹیمپلیٹ فائل براؤز، جو بنایا ٹیمپلیٹ مائی ٹیمپلیٹ ڈاٹ PDF، اوپن، نیکسٹ اینڈ فنش. یہ آپ کو سب چیزیں اب اس رپورٹ میں نہیں بتانی پڑے. دیکھیں کتنی کوئکلی رپورٹ بن گئی ہے آپ کی بلڈنگ. یعنی کہ جو آپ لش پش کرتے ہیں رپورٹ ٹائٹل یہ وہ پھر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی ایزی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے اس کا؟ مطلب کہ آپ ایک کمپنی نے ایک ٹیمپلیٹ اپنا بنا لیا نا، اگر آپ 100 رپورٹیں بھی اس کی بناتے ہیں، سب پہ یہ اپلائی کریں تو سیم لک آئے گا. ڈیٹا جو مرضی اندر ہو. ٹیمپلیٹ ہو گیا. یہ کہہ رہے تھے اپلائی ٹیمپلیٹ.
جی میٹرکس رپورٹ ہو گئی, میٹرکس گروپ ابو رپورٹ ہو گئی, مینول ٹیمپلیٹ ہو گیا. اب جو آپ بتا رہے تھے چیپٹر ٹیوننگ کے, آپ ایک رپورٹ جو ہے اگر بہت ڈیلے لے رہی ہے, رپورٹ چل رہی ہے, کیا لے رہی ہے, ڈیلے لے رہی ہے کہ رپورٹ کی کیا وجہ ہے. آپ نے یہاں پہ بے شمار, آپ دیکھا کہ بے شمار یہاں پہ آپ ماڈل بنا سکتے ہیں, بے شمار کیا بنا سکتے ہیں, ماڈل وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو ایک ہی کیوری ہمیں آپ کو یاد ہوگا, ایک کیوری ہم نے 2 کیوری بھی رکھی, یاد تھا, دو ہم نے بنائے تھے. تو اگر ایسی رپورٹ ہو جس میں آپ نے ملٹیپل ماڈل یوز کیے ہوں, تو اس صورت میں آپ نے وہ رپورٹ رن ہونے میں ڈیلے لے رہی ہے. یوزر کمپلین کر رہا ہے کہ رپورٹ رن ہونے میں ڈیلے آ رہا ہے, وہ کیوں آ رہا ہے اس کی ریزن جاننی ہے. تو پھر جو ٹیوننگ ہوتا ہے, جو رپورٹ کو ٹیون کرتا ہے, وہ پھر اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی ٹریسنگ آن کرتا ہے. تو ٹریسنگ آن کرنے کے لیے یہاں پہ میں وہی آپشن دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہے ٹریسنگ آن کرنے کی آپشن. فارمیٹ یہ تو وہی رکھتے ہیں, report editor, report wizard, store, syntax palette, آپشن ہوتی ہے, اس نے نکال دیا اس میں سے. یہ ہے یس پروگرام ٹریسنگ. یہ بتائیں جی ٹریس فائل کہاں بنانی ہے, مجھے ادھر ہی بنانی ہے. نام بتا دیں اس کا کوئی بھی, چیک رپورٹ کے نام سے. کیا ہوا یہاں پہ ٹریس, اگر کوئی پہلے سے ٹریس فائل بنی ہوئی ہے تو اسی میں ڈیٹا اپینڈ کر دیں یا نہیں بنے, اس میں ڈیٹا ریپلیس کر دیں. میں کہتا ہوں ریپلیس کر دیں. اب آپ نے کس قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے, کوئی ایررز ہے, کوئی وارننگ ہے, بریک پوائنٹس ہیں, اگر کوئی پی ایل سی کا کوڈ لکھا ہو تو اس کی بھی ٹریسنگ کرنے کی نہیں کرنی, ایس کیو کی اسٹیٹمنٹ اگر اندر لگائی ہوئی اس کی ٹریسنگ کرنے کی نہیں کرنی. تو اگر میں کہتا ہوں آل, تو سب کی ٹریسنگ آن ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. اب جب میں رپورٹ رن کروں گا, رپورٹ میں رن کروں گا تو جا کے دیکھتے ہیں وہ ٹریسنگ آن کی ہے, تو پھر وہ ٹائم تو لے گا نا اس میں رائٹنگ میں. لیکن ہمیں یہ رپورٹ کی جو سلونیس ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ اس کی کیا ریزن ہے. رپورٹ کس نام سے بنائی ہم نے, چیک. اس کو ہم نے وہ فائل ٹائپ میں دی تھی تو وہ یہاں ٹائپ بتانی پڑے گی. یہ ٹائم صحیح ہے نا 10 بجے. جی اس کو آپ اوپن کر لیں ورڈ پیڈ پہ, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپلائی ٹیمپلیٹ سرور آپ کا DB10G یوزر یہ ہے. یہاں پہ ٹریسنگ کی ہے, یہ دیکھیں اس میں آپ کے ٹیکسٹ بوائلر پیلر یوز ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ ٹائم لیے. ہر آبجیکٹ کی پروسیسنگ کا دوسرے سے ٹائم آ رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ 35 سیکنڈ میں ہوا, یہ 36 سیکنڈ میں ہوا. جو اب ایک کیوری بھی آئی بیچ میں, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہیڈنگز ہے نا اوپر, یہ فریم کی ریپیٹنگ فریم, کون سا فریم ہے. اگر آپ نے فریمنگ کی پراپر نیمنگ کنونشن کی ہوگی تو ایرر ڈھونڈنا آسان ہوگا. اگر فریموں کا نام ہی GQA رکھے ہوں گے تو ایرر نہیں پکڑا جائے گا. تو یہاں سے وہ کیوری آپ کو مل گئی, ٹھیک ہے. تو یہ, اور یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جب یہ لاسٹ کیوری اپلائی ہوئی, اس کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم کوئی اتنا خاص نہیں لگا, دیکھ رہے ہیں آپ, وہ اسی ٹائم پہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ٹریسنگ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہر ایک چیز کی پروسیسنگ یہاں پہ آپ کو نیچے دکھا رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. وہ اس میں کوئی ایسے ویلیوز نہیں دکھائی, میں تو ویلیوز ایکسپیکٹ کر رہا تھا. نہیں ویلیو نہیں دکھائے گا, پروسیسنگ دکھائے گا, ویلیو تو آپ کو رپورٹ میں دکھائے گا. پروسیسنگ یعنی کہ اس طرح سے کہ اتنا ہونا چاہیے تھا, اتنا یعنی کہ ٹائم دیا اس نے, اس طرح سے. نہیں وہ یعنی کہ وہ جتنے بھی آبجیکٹ رپورٹ یوز ہو رہے ہیں, وال ہے, فیلڈس ہیں, لیبلز ہیں, فریم ہے, ریپیٹنگ فریم ہے, سمری کالم ہے, ہر آبجیکٹ کا ٹائمنگ بتا رہا ہے. زیادہ تر ہماری ٹائمنگ وہ ہوتی اصل چیز ہوتی کیوری میں. اگر ایک کیوری 2 کیوری یوز ہو رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی اگر یہ کیوری لگی ہے تو اس کے بعد اگلے پروسیس میں کتنا فرق آیا. یہاں سے اگر زیادہ ٹائم جو ہے وہ کیوری لے گی, یہاں پہ اگر ہوتا ہے 50 تو مین کیا ہوتا ہے کہ سارا ٹائم کس نے ایک سے کنزیوم کیا اس کے درمیان میں کیوری نے, تو ہمیں وہ کیوری آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. مین چیز کیوری کا ہوتا ہے اس میں. دیکھیں آپ کی رپورٹ میں 5 لگی ہوئی کیوری, اب یہ نہیں پتا کہ ان 5 میں سے کیوری کون سی کیوری سلو ہے. آپ پہلے 1 چیک کریں گے, 2 چیک کریں گے, 3 چیک کریں گے. جب اس سے خلاف آپ چیک کریں گے تو آپ کی ٹریسنگ آن کر دے گا, تو آپ کو یہیں سے معلوم ہو جائے گا کون سی کیوری میں ڈیلے آ رہا ہے. اس کیوری کو بھی ڈی بی کو دیں گے, وہ ٹیون کرے گا ڈی بی اس کو. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی رپورٹ کی ٹیوننگ کرنا. رپورٹ اب کیا رہ گیا آپ کا؟ اینکر تو ابھی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. امپورٹنٹ چیزیں کیا رہ گئی ہیں آپ کی؟ ہاں فائل کنورژن. یہ فائل آپ کی کس میں بنی ہوئی ہے؟ RDF میں. سیو ایز کینسل فائل سیو ایز, اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں XML میں, ٹیکسٹ میں, جس میں چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں فائل کنورژن, رپورٹ ڈیفینیشن, RDF سے. RDF آپ کی فائل کدھر پڑی ہے؟ تو جو اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ اپلائی ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے. اور کس میں کرنی؟ REP میں بھی جو ہے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. REP ہوتا ہے کہ اس کی بائنڈری فائل, مطلب کہ اس کو یہ جو اگر آپ نے کسی کلائنٹ کو فائل دینی, اگر آپ REP دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا سورس نہیں دیکھ سکتا. جیسے فارم کی FMS فائلیں بناتے ہیں نا, اسی طرح رپورٹ کی ہم بناتے ہیں ایسی فائلیں جو یوزر اس فائل کو کوڈ ہمارا اوپن نہ کر سکے, تو وہ REP ایکسٹینشن. تو اس میں بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ بتا دیں اسی پاتھ میں مجھے کرنی تھی کنورٹ. ٹھیک ہے. ایکسٹینشن کے REP یہاں بتا دیں REP. اوکے کرنے سکسیسفلی کھول کے دروازہ.